اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں تھوڑی سی پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کروں گا، اور ایک دو قابل غور باتیں ہیں جن کا ذکر کیا جانا ضروری ہے، جس کی وجہ سے میں نے یہ ویڈیو بنانا شروع کی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ 9 مئی کو بہت ہی زیادہ تکلیف دہ اور افسوسناک واقعات ہم نے دیکھے۔ پہلے کہ ویڈیو میں مزید بات کروں، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہمارا آپ کا رشتہ آنے والی ویڈیوز میں بھی قائم رہے۔ تو میں بات کر رہا تھا 9 مئی کے واقعات کے بعد کی صورتحال کی۔ 9 مئی کو تو خیر اس میں تو کوئی شک نہیں، ہر کسی نے بشمول عمران خان نے کئی دفعہ کہا ہے کہ 9 مئی کے جو پرتشدد واقعات ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے تھے، اور کے ساتھ ساتھ عمران خان نے واقعے کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا، وہی مطالبہ ہم نے بھی کیا، اور جس مطالبے کو حکومت وقت نے کہا کہ ہم نہیں مانتے۔ اس کے بعد اس واقعات کو بنیاد بنا کر پی ٹی آئی کے اوپر کریک ڈاؤن شروع کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے لیڈروں کے اوپر پرچے بنائے گئے، مقدمے بنائے گئے، اور پھر کہا گیا کہ اگر آپ تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کریں تو یہ مقدمے ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کریں تو یہ مقدمے ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر کچھ موسمی بٹیرے شروع سے کچھ ڈھیلے افراد، میں یہ کہہ سکتا ہوں، چھوڑتے چلے گئے، اور جو لوگ ڈٹ گئے، شیریں مزاری، ملکہ بخاری جیسے افراد، ان کو ڈرایا دھمکایا گیا۔ شیریں مزاری نے جب پریس کانفرنس کی تو سامنے ہو گئی بات کی حقیقت کیا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے میری بیٹی کی 10 ویڈیوز دکھائی گئی۔ ملکہ بخاری نے کہا کہ جی میرے 13 سالہ بیٹے کی زندگی کے حوالے سے باتیں کی گئی۔ تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور جیسے ہی پریس کانفرنس ہوئی، دودھ کا دھلے ثابت ہو گئے۔ جیسے ہی پریس کانفرنس ہوئی، سارے کے سارے گناہ معاف۔ اور جو ویڈیو میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ میں نے مسلسل کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں، کچھ سروے ہوئے ہیں، عوامی سروے، جو کہ لاہور، فیصل آباد، ملتان، سرگودا، گجرانوالہ، بہاولپور، ان علاقوں میں ہوئے، اور یہ ایک دو نہیں ہے۔ گجرانوالہ میں کم از کم 5 مختلف افراد کے ویلاگز میں نے دیکھے۔ یہ ویڈیو سروے ہوئے، عوامی سروے تو بہت سارے ہوئے ہوں گے جو میری نظر سے یہی گزرے، اور سروے کرنے والوں نے ایک دو نہیں، کم از کم 60 سے 70 افراد سے باتیں کی، اور ان میں کوئی امیر بندہ نہیں تھا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، دکاندار، ٹھیری والے، پھیرا لگانے والے، ریڈیو والے، ان سے جب بات کی گئی اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ ووٹ کس کو دیں گے، 80 اور 90% لوگوں نے کہا عمران خان۔ پھر اگلا سوال کیا گیا، عمران خان کی پارٹی تو ٹوٹ چکی، پارٹی تو ختم ہو چکی۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، پارٹی ختم نہیں ہوئی، پارٹی سے لوٹے لیڈرز ختم ہوئے، اور ایک حلقے میں کئی لیڈر موجود ہیں جو سچے عوامی لیڈر ہیں۔ تو اس لیے پارٹی ختم نہیں ہوئی، پارٹی سے لیڈر ختم ہوئے ہیں، اب عوامی لیڈر عمران خان کے ساتھ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد کچھ افراد نے یہ بھی کہا کہ اگر عمران خان نہیں تو کوئی نہیں، اور پھر موجودہ حالات کے حوالے سے بھی بات کی گئی،
کچھ لوگوں نے 9 مئی کے حوالے سے بھی بات کی، تو جواب یہ ملا کہ 9 مئی پلانٹڈ تھا موجودہ حکومت کی طرف سے۔ یہ تھا وہ واقعات کی بنا پر باتیں جو کہ ابھی ہو رہی ہیں۔ یہ کسی تنظیم سے ریگولیٹڈ نہیں ہے، یہ افراد، یہ یوٹیوبرز ہیں، عوامی سروے کر رہے ہیں، عوام کے پاس جا کر ویڈیو ثبوت دکھا رہے ہیں، ویڈیو میں بات کر رہے ہیں۔ ایک شخص نے سے جب ایک خاتون نے سوال کیا نا، اس نے ایک سوال کیا کہ آپ نے پہلے میرا لوگو کیوں چیک کیا؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا تعلق کسی مین سٹریم سے تو نہیں ہے، ورنہ میں مین سٹریم والوں سے بات ہی نہیں کر رہا، صرف مجھے پتا ہے کہ مین سٹریم والے سچ نہیں بول رہے۔ یہ ہے عوامی طاقت۔ عمران خان کا جو نظریہ لوگوں میں ہے نا، اس کو مٹانا اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ آسان ہے تو یہ بہت مشکل ہے۔ عمران خان کا نظریہ ہے کیا؟ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، زیادتی کے خلاف آواز اٹھانا، صرف اپنے ہی نہیں، ملک و قوم کے چوروں کے خلاف آواز اٹھانا، اور یہ کامیابی سے عوام کے درمیان پہنچ چکا ہے۔ ہر حلقے میں 4 5 لیڈر موجود ہیں جو عوامی قیادت کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان ان نامناسب حالات کے باوجود کہہ رہے ہیں الیکشن کرواؤ پھر دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے عوام کا مضبوط ترین، مقبول ترین لیڈر آج بھی عمران خان۔ یہ تھا وہ سرویز کا نتیجہ جس کے حوالے سے میں نے آج بات کرنی تھی، کہ آپ لوگوں نے عمران خان کی پارٹی سے لیڈر نکلوا لیے، لوگوں کے دلوں سے عمران خان نہیں نکال سکے۔ جن لوگوں نے ووٹ دے کر ان افراد کو لیڈر بنایا وہ اب بھی موجود ہیں۔ عمران خان کی پارٹی کے ورکر اب بھی موجود ہیں، تو پھر کہنے دیجئے کہ یہ موجودہ پی ڈی ایم حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔